بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت جو گزر چکی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگی جا رہی تھی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اب اس دعا میں راہبر مانگے جا رہے ہیں۔ پہلے دعا مانگی جا رہی تھی اللہ سیدھے راستے پر چلا، اب سیدھے راستے پر تو چلا، پر راستہ ان کا ہو جن پر تو نے احسان فرمایا ہو۔ اب راہبر مانگے جا رہے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں بغیر راہبر کے راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ جو راہبر کے ساتھ منزل طے کرتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد ذہن میں رکھیے کہ طبقات ہیں تین۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو گمراہ ہو گیا، ایک طبقہ وہ ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب دعا کی جا رہی ہے اللہ اب ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر اے اللہ کس کے راستے پہ چلے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ وہ مانگنا جو میرے خاص بندوں کا راستہ ہے، جو میرے مقبول بندے بھی ہیں، انعام یافتہ بھی ہیں، ان کا راستہ مانگا جا رہا ہے۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ دیکھو، جب تک پتہ نہیں پڑے اللہ نے احسان کس پر کیا ہے، کون لوگ ہیں، تو ان کا جان لینا بھی بے حد ضروری ہے۔ اب ہم نے دعا کی اللہ سیدھے راستے پر چلا، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے اللہ ان کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے خاص انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، انعام کیا ہے۔ وہ انعامی یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے شاہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول کا حکم مانے، ان کی اتباع اور پیروی کرے، ان کا کہنا مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ بس انہی ہی کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو صدیقین ہیں، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، کہ ان کا راستہ مانگا جا رہا ہے۔ اے اللہ انبیاء کے طریقے پہ چلانا، صدیقین کے طریقے پہ چلانا، شہداء اور صالحین کی راہ پہ چلانا، کیونکہ یہی سیدھی راہ ہے۔ جو اس راہ سے ہٹا کسی اور راستے پہ چلے گا وہ شخص کیا ہوگا؟ بولیے، گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوں موجود ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کے خلاف کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس پر حق کا راستہ کھل چکا ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی راہ سے علیحدہ راہ نکال لے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس پر حق ہونے کے باوجود بھی اس راہ پہ نہیں چل رہا، علیحدہ سے ایک راہ نکال رہا ہے۔ مسلمانوں کی راہ کون سی ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین والی راہ۔ اس راہ سے ہٹ کر کسی نئی راہ پہ چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کی ہی گمراہی پر، اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اور وہ نُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب سیدھی راہ کیا ہے؟ جس پر انبیاء ہیں،
صدیق ہیں، شہداء ہیں، اور بولیے صالحین ہیں. یہ سیدھی راہ ہے، اس کی راہ سے نہ ہٹ جانا. اب یہاں ایک بات کو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ لوگوں رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ نہیں چلنا. کہیں صدیق کو چھوڑ کر کہیں تم اور نکل جاؤ اور علی کی محبت میں ایسے اندھے ہو جاؤ تمہیں صدیق بھی نظر نہ آئے، تمہیں فاروق اعظم بھی نظر نہ آئے، تمہیں عثمان غنی بھی نظر نہ آئے، تو یہ تو پھر گمراہی ہو جائے گی. اس لیے کہ صدیق کی صداقت اور ثابت قرآن سے ثابت ہے. تو تم اس کی علی کی محبت میں ابو بکر صدیق کی ثابت کا انکار نہ کر دینا، نہ آپ کی خلافت کا انکار کر دینا. اس لیے کہ جن لوگوں نے آپ کی خلافت اور صدیقیت کا انکار کیا ہے وہ تو پھر دار اسلام سے بولے خارجی ہو جائے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا. اب راستے ہیں دو. راستے کتنے ہیں بولیے؟ دو. ایک راستہ وہ ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے. یہ راستہ انتہائی خطرناک ہے، اور شیطان بیٹھا ہوا ہے راستے کے اندر، وہ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، طرح طرح کے روپ میں آ جائے گا. تو اس کے روپ سے بچتے رہنا، اس کے جال سے بچتے رہنا. کیوں؟ شیطان نے خود کہا تھا، کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، بولا قسم ہے مجھے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. شیطان بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے پر، اس نے بتا دیا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، یعنی کہ ہر طرف سے آ کے حملہ کروں گا اور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، گمراہ نہیں ہوگے. تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کی اتباع پیروی کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. یہ صراط مستقیم پر بھی ہے، انعام یافتہ لوگ بھی ہیں، اللہ نے ان پہ اپنا فضل بھی فرمایا ہے. اب حضرات محترم، اب ہمیں فائدہ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اچھوں کی راہ پہ چلنا، اچھوں کے طریقے پہ چلنا انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، اور برے کے طریقے پہ چلنا انسان کو بولیے برا بنا دیتا ہے. کافر جو تھے وہ اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چلتے تھے. جب ان سے کہا جاتا نا کہ تم اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلو، وہ کہا کرتے تھے ہم تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم چل رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی مخالفت کی. یہ کافر لوگ تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اے میرے محبوب کے امتیو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، لیکن تم نے رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے، تم نے اولیاء اللہ کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ اس لیے کہ اولیاء اللہ جو ہوئے ہیں ان کا راستہ جو ہوا ہے وہ صراط مستقیم کے راستے پر ہے. دوسرا معلوم یہ ہوا کہ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم کا راستہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو نیک لوگوں کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم کا راستہ ہے. اور قرآن سے بات معلوم ہو رہی ہے اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے. اور اہم بات اور آخری بات ہمارے درس کی وہ یہ ہے کہ جس مذہب میں اولیاء اللہ ہو وہی مذہب سچا ہوتا ہے اور اس مذہب کا راستہ بالکل صراط مستقیم والا ہوتا ہے. تو اہل سنت کے اندر جو ہے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، غوث بھی اسی میں ہے، قطب بھی اس میں ہے، خواجہ بھی اسی میں ہے، داتا بھی اسی میں ہے، اور دیگر اولیاء اللہ بھی اسی میں ہے. تو اہل سنت کا جو راستہ ہے وہ اولیاء اللہ والا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے. اسی پہ گامزن رہنا، اسی پہ چلتے رہنا، اسی کی دعائیں مانگتے رہنا. اگر تم اس راستے سے ہٹو گے تو بولیے گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان تمہیں شکار کر لے گا. اور صراط مستقیم میں چلنا ہے تو اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے کا ہمیں پتہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.